کے خلاف تحریک آزادی کی طویل جدوجہد میں ایسی بے شمار خواتین ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کے کندھے سے کندھا ملا کر ان کا پورا ساتھ دیا۔ ایسی ہی ایک دختر ہند حاجرہ بی بی بھی ہے جو مجاہد آزادی محمد اسماعیل کی زوجہ تھی، جو نہ صرف ایک باوفا رفیق حیات تھی بلکہ ایک محب وطن خاتون بھی تھی۔ گنٹور آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والی حاجرہ بی بی اسماعیل نے بہت قابل ذکر تعاون کیا۔ حاجرہ بی بی اسماعیل 22 دسمبر 1910 کو آندھرا پردیش کے ضلع گنٹور میں پیدا ہوئی۔ مجاہد آزادی محمد اسماعیل آندھرا پردیش کے گنٹور ضلع کے تینالی سے تعلق رکھتے تھے، جو مہاتما گاندھی کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے گاندھی جی کی سودیشی تحریک کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اور تینالی میں پہلا سودیشی کھادی اسٹور کھولا، جس کی وجہ سے محمد اسماعیل قدر اسماعیل کے نام سے بھی مشہور ہو گئے۔ تینالی میں مسلم لیگ بہت سرگرم تھی، لہٰذا وہ حاجرہ بی بی اور ان کے شوہر محمد اسماعیل کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئی، جن کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کو بے پناہ اذیتیں اٹھانی پڑی، جسے انہوں نے کندھا پیشانی کے ساتھ برداشت کی۔ حاجرہ بی بی شوہر کی طرح انڈین نیشنل کانگریس کے ہر پروگرام میں پیش رہتی تھی۔ ان کے شوہر محمد اسماعیل کو کانگریس کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی پاداش میں متعدد مرتبہ انگریزوں کے ہاتھوں جیل کی ہوا کھانی پڑی، مگر حاجرہ بی بی کے قدموں میں ذرا بھی لغزش نہ آئی۔ مزید برآں دونوں میاں بیوی کی آرزو تھی کہ ان کے بچے قوم پرستی سے لبریز تعلیم حاصل کریں، چنانچہ انہوں نے اپنی لڑکیوں کا ایک ہندی اسکول میں داخلہ کرایا، جس کا تعلیمی نظام قوم پرستی کے جذبے سے سرشار تھا۔ سن 1940 کی دہائی میں مسلم لیگ کے علیحدگی پسند سیاسی نظریے نے تینالی میں کئی مسلمانوں کو راغب کیا۔ ملک میں فرقہ واریت کے بیج بوئے جا رہے تھے۔ حاجرہ بی بی اور ان کے شوہر نے لیگ اور اس کے دو قومی نظریے کے خلاف مہم چلائی۔ ان کی کوششوں نے تینالی اور گنٹور میں لیگ کی سیاست کے اثرات کو ختم کر دیا، تاہم اس قوم پرستی کی انہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑی، کیونکہ ان کا برادری نے سماجی بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ حاجرہ بی بی نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور بڑی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خاندان گاندھی جی کے نظریات پر عمل پیرا ہے اور وہ اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹیں گی، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہو۔ بار بار قید و بند نے محمد اسماعیل کی صحت پر خراب اثر ڈالا۔ مجاہد گاندھی کے سخت غیر حامی محمد اسماعیل 1948 میں انتقال کر گئے۔ حکومت ہند نے حاجرہ بی بی کے شوہر محمد اسماعیل کے انتقال کے بعد انہیں مجاہدین آزادی کے زمرے میں زمین عطا کرنے کی پیشکش کی، لیکن حاجرہ بی بی اتنی خوددار طبیعت کی مالک تھی کہ انہوں نے شائستگی سے زمین لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کی حقوق الوطنی کو جائیداد کے ترازو میں تولا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تحریک آزادی میں وطن کی محبت خاطر حصہ لیا، نہ کہ کسی قسم کے لالچ میں۔ اس حقوق الوطنی کو کسی بھی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنے شوہر کی تمنا کے مطابق اپنے خاندانی زمین کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کاورا ونا یاشرم کے نام عطیہ کر دی۔ حاجرہ بی بی آخری دم تک اپنے شوہر کے نظریات کی پیروی کرتی رہی اور اپنے بچوں کے تعاون سے کھادی کی دکان چلائی۔ حاجرہ بی بی اسماعیل 16 جون 1994 کو تینالی میں انتقال کر گئی، لیکن ستم بالائے ستم آج حاجرہ بی بی کی حب الوطنی اور جانثاری تاریخ ہند کے صفحات میں گم نظر آتی ہے۔